السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو حالت جو ہو رہا ہے ریلیجیس فیلڈ کی یا پھر اسلام کی کا جو ریپوٹیشن ہے آج کے ڈیٹ میں، وہ ایکچولی خراب ہے، اور اس کی خراب ہونے کی وجہ خود اسلام نہیں ہے، اس کی خراب ہونے کی وجہ جو ہے یہ مولوی حضرات ہے اور ریلیجیس پیپل ہے۔ کیونکہ ہمارا دعوت تھا کہ ہم لوگ بہت اچھے انسان ہیں، ہم لوگ بہت آنیسٹ انسان ہیں، لیکن جب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کرپٹ جو ہے وہ ریلیجیس انسان ہی ہے، تو اس کے بعد ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ اس کا ریلیجن ہی یہ کرپشن سکھاتا ہو۔ تو جو اچھے مسلمس ہیں، جو کہ جینوئنلی آتھینٹک مسلمس ہیں، وہ لوگ کو اب جو ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کیسے جو ہے وہ جو ہے اسلام کا ریپوٹیشن جو ہے اس کو ٹھیک کریں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ تر جو دائز ہے، جو علماء ہے یا ان کے جو فالوورس ہیں، وہ دین کے ریپریزنٹیٹیو بنے ہوئے ہیں۔ اب دین کے ریپریزنٹیٹیو بنے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر، جیسے علامہ جاوید احمد گاندھی صاحب یا اور بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، لیکن یہ لوگ پھر بھی جو ہے نا کوانٹٹی وائز جو ہے ان لوگوں سے کم ہے، پاپولیرٹی وائز جو ہے وہ لوگوں سے کم ہے، جو کہ دین میں ڈوگما پھیلاتے ہیں، دین میں ایکسٹریمزم پھیلاتے ہیں، دین میں جو مسوجنی پھیلاتے ہیں، یہ لوگ جو ہے زیادہ ہیں، جس کے وجہ سے بدنام جو ہے اسلام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگ اچھے لوگ ہیں، جو لوگ ماڈرن لوگ ہیں، ماڈرن بھی ریلیٹیو ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہر چیز جو ماڈرن میں ہو وہ چیز جو ہے اچھی ہو، اور ہر چیز جو ٹریڈیشن میں ہو وہ خراب ہو، یہ ایسے کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ کو ہر چیز جو ہے اس کے میرٹ کے اوپر جو ہے ہم لوگ کو دیکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز سم تھنگ از ماڈرن، سم تھنگ از لبرل، تو دیٹ از رائٹ، اینڈ سم تھنگ وچ از ٹریڈیشنل، سم تھنگ وچ از اولڈ، دیٹ از رانگ۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے میرٹ کے بیسس کے اوپر ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو جتنے بھی انٹیلیجنٹ اسکالر ہے، جو اپنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں جو ہے عقل استعمال کرنا واجب ہے، وہ لوگوں کو زیادہ سامنے آنا پڑے گا، اور اپنا جو ہے ایک اپروچ جو ہے وہ بہت ہی کانفیڈنٹ اپروچ ہونا چاہیے، کیونکہ باقی کے جو ڈاگمیٹک اور فولش اسکالرس ہے، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، وہ تو آپ سمجھ لیجئے اپنی فولشنس کو ان اپولوجیٹکلی جو ہے، یہ ورڈ انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ آئی ایم ان اپولوجیٹک اباؤٹ مائی دین۔ ایکچولی دے آر ان اپولوجیٹک اباؤٹ دا فولش انٹرپریٹیشن آف دین۔ وہ فولش انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ایڈ کرنا انہوں نے بھول گئے، لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ دے آر ایکچولی I want to say that they are actually not they are actually unapologetic about their misinterpretation of deen, and they are very sure about it۔ جو بھی عقل مند انسان ہوگا نا، وہ اپنے انٹرپریٹیشن کو 100 بار کویشچن کرے گا، 100 بار ریویو کرے گا، اور کئی بار، کم سے کم 50 بار تو چینج کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے عقل لڑا رہا ہے۔ جب عقل لڑا رہا ہے، عقل لگا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے ہی انٹرپریٹیشن میں مسٹیکس دکھیں گی، اپنے ہی انٹرپریٹیشن میں جو ہے وہ ہولس دکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ چینج کر دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی گروپ سے افیلیٹڈ نہیں ہوگا، وہ جو ہے ہر آدمی اس کا جو فیوریٹ گروپ ہوگا نا، جیسے میرا فیوریٹ گروپ ہے گاندھی صاحب کا گروپ، ٹھیک ہے، انجینئر محمد علی مرزا کا گروپ، ٹھیک ہے، لیکن ان کی بات کو بھی جو ہے میں کریٹیکل لینس سے دیکھتا ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ جسٹ بیکاز وہ میرے فیوریٹ ہے اس لیے وہ ہمیشہ صحیح ہوں گے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ گاندھی صاحب سے تو میں اس چیز پہ اختلاف کرتا ہی ہوں کہ وہ جو خلافت و ملوکیت کے معاملے میں جو ہے وہ جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کو مطلب فیور کرتے ہیں، اس جگہ میں علی بھائی کے ساتھ ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اہل بیت کے مسئلے پہ میں گاندھی صاحب کے ساتھ ہوں، کیونکہ گاندھی صاحب کا جو پوزیشن ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو دین کا جو پرائمری سورس ہے وہ قرآن ہے اور سنت ہے۔ سنت آپ سمجھ لیجئے اس کا ایک نتیجہ ہے، قرآن کا اپلیکیشن، قرآن کی اپلیکیشن آپ بول لیجئے، یا پھر قرآن کے پیرلل ہے، عملی قرآن جس کو کہتے ہیں۔
قرآن ان پریکٹس، دین ان پریکٹس جو ہے وہ سننا چاہیے. لیکن حدیث جو ہے نا وہ جو ہے دین کا ہسٹوریکل نیریٹو ہے، ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آیا. ٹھیک ہے، یہ بات کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر منسوب کیا، وہ خبر لائے انہوں نے. اب یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. نہ ہی اس ذخیروں کو پورے کے پورے ریجیکٹ کرنا چاہیے، نہ ہی اس ذخیروں کو پورے کا پورا ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہم لوگ کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن، سنت اور عقل کے حساب سے یہ بیٹھتی ہے کہ نہیں. یہ تو کئی محدثین، امام ابن حزم نے بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی حدیث اگر عقل کے خلاف جا رہی ہے تو مان لو کہ وہ فیبریکیٹڈ ہے. اب قرآن تو عقل کے بارے میں بولتا ہی ہے کہ افلا تعقلون. تو ہم لوگ کو جو ہے زیادہ تر ابھی آج کے ڈیٹ میں نا ماڈرن اسکالرس کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ ماڈرن اسکالرس کو جو ہے نا یہ پتہ ہے، کلاسیکل اوپینین پتہ ہے، لیکن کلاسیکل اسکالرس کو ماڈرن اوپینین نہیں پتہ. اور جو آج کے ڈیٹ میں بھی نا کلاسیکل اسکالرس کو ہی فالو کر رہے ہیں، وہ ایکچولی بلائنڈ فالوئنگ کر رہے ہیں، اجتہاد نہیں کر رہے. ہر آدمی، ہر آنے والا اسکالرس جو ہے نا وہ اجتہاد کرتا ہے اور اپنے ماضی کے علم سے اختلاف کرتا ہے. کمپلیٹلی نہیں، کم سے کم 30% یا کوئی تو ایسا چیز رہتا ہے جس کے اوپر وہ یہ کرتا ہے. تبھی یہ نالج جو ہے، روایت جو ہے اسی طرح سے آگے بڑھے گی، ورنہ جو ہے یہ جو ہے تقلید کے نشانے میں آ جائے گی.